بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب رواہ البخاری۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی قدر، عمومی طور پہ ہر انسانی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ طاقتور ہو، پہلوان ہو، زور آور ہو، وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ طاقتور اور پہلوان آدمی جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو بھی فائدہ ہے، اسلام کو بھی فائدہ ہے، معاشرے کو بھی فائدہ ہے، کیونکہ کمزور جو ہے وہ اگرچہ اس میں خیر موجود ہے، بھلائی موجود ہے، جیسے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ المومن القوی خیر من الضعیف وفی کل خیر، کہ طاقتور مومن جو ہے، ایمان والا، وہ بہتر ہے بنسبت کمزور جسمانی لحاظ سے کمزور آدمی کے، ایمان والے کے، اور یہ کمزوری جو ہے یہ ایمانی نہیں بلکہ یہ جسمانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر ایک میں خیر بھلائی موجود ہے، لیکن زیادہ خیر جو ہے وہ طاقتور میں ہے۔ تو کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم پہلوان طاقتور ہوں؟ جب ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم پہلوان بننے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے نبوی نسخہ جو بزبان ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا ہے وہ اس پر عمل پیرا کیوں نہ ہوں، اس نسخے کو کیوں نہ آزمائیں، کہ جس نسخے کو آزمانے سے اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں، مراد یہ ہے کہ اس نسخے پر عمل کریں اور ہم پہلوان بن جائیں۔ تو آئیں آج آپ کو میں وہ نبوی نسخہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام بتاتا ہوں جس سے ہر انسان پہلوان، طاقتور، شہزور بن سکتا ہے۔ وہ نبوی نسخہ کیا ہے؟ وہ نبوی نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان ہوتا کون ہے، طاقتور ہوتا کون ہے، شہزور کون ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، اس کو چت کر دے، گرا دے اور کشتی جیت لے، وہ پہلوان نہیں۔ پھر پہلوان کون ہوا؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ ہے، شہزور وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنی زبان پر، اپنے دماغ پر، اپنے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، یہ ہے وہ پہلوان۔ اور اس طرح کا پہلوان ہونا ہم میں سے ہر مسلمان، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ نبوی نسخہ جو ہے نوجوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ذرا سی بات پر جو ہے، معمولی سے معمولی بات پر سالوں کی دوستی، سالوں کا تعلق وہ چشم زدن میں جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ غصہ آیا اور وہ سالوں پر محیط دوستی، تعلق، رشتہ داری ختم، تو غصے میں کنٹرول نہیں رہا، وہ سارے تعلقات جو ہے وہ نیست و نابود کر دیے۔
خصوصاً نوجوان جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے صحیح معنوں میں پیروکار اور نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے صحیح معنوں میں پیروکار ہیں، یہ ان نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو اپنا حرز جان بنا لیں، اس حدیث مبارک کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ جتنے بھی معاملات وہ ان پیش آتے ہیں یا جن معاملات سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، تو عموماً نوجوان ہوتا ہے، خون تازہ ہوتا ہے اور جلدی جو ہے وہ خون جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، فشار خون بلند ہوتا ہے، تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ رشتہ داریاں بھی جاتی رہتی ہیں، دوستیاں بھی جاتی رہتی ہیں، تعلق بھی جاتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو اگر انسان کنٹرول نہ کرے تو ہمیشہ غصے میں جو کام کیا ہے، غصے میں جو بات کہہ دی ہے، اس پر عموماً جو ہے انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ندامت اٹھانی پڑتی ہے، اس پہ سخت پچھتاوا ہوتا ہے، جب کہ وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ پچھتانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ندامت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو کام ہو چکا غصے میں وہ ہو چکا، زبان سے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی۔ اور عموماً باتوں کے جو زخم ہیں وہ مندمل نہیں ہوتے، تلوار کا، تیر کا، خنجر کا، یہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں چند دن میں، لیکن بات کا جو زخم لگتا ہے وہ مندمل ساری زندگی، اس کی ٹیسٹ ساری زندگی زخم لگنے والے کے دل میں اٹھتی رہتی ہے۔ تو انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت محمدیہ، بحیثیت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے واللہ غصہ کر کے، غصے سے اپنے آپ سے کبھی بھی آپ کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے، کبھی بھی کوئی نفع والا کام کر نہیں سکتے، کبھی بھی کوئی فائدے والی بات کہہ نہیں سکتے، کبھی بھی اچھی بات آپ کی زبان سے نکل نہیں سکتی۔ ہمیشہ جو ہے وہ غلط کام ہوگا، ایسا کام جس میں ساری زندگی انسان کو بقیہ جو ہے وہ پچھتانا پڑے گا۔ تو کیوں نہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد عالی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ پہلوان تو ہے ہی وہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور عموماً ہمارے گھریلو جھگڑے، بیوی سے جو ہے، اہلیہ سے جو ہے، معمولی سی بات ہوئی اور غصے سے باہر وہ طلاق دے دی، اچھا غصے سے باہر وہ طلاق دے دی اور پھر اس پر الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ طلاق تو نے دی ہے، اس پاکیزہ خاتون پر جو ہے وہ جو پاک دامن ہے اس پر تو نے الزامات، یہ فلاں، یہ اس طرح کی بھی ہے، یہ اس طرح کی بھی ہے، اس طرح۔ اچھا جو ہی وہ سارا کچھ کہا 10 منٹ بعد جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر وہ لگا سوچنے کہ میں نے تو اپنا گھر اجاڑ لیا ہے، میں نے تو اپنا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ سارا ختم کر لیا ہے، اس کو خود اپنے ہاتھ سے آگ لگا دی ہے۔ اور یہ لگی کیوں ہے آگ؟ صرف غصے کی وجہ سے، کنٹرول نہیں کر سکا اپنے آپ پر، وہ بھی غصے کو کنٹرول کرے تو ہمارا گھر بچ جاتا۔ اب وہی بیوی جو ہے اس کو جس پر سینکڑوں الزامات لگائے، اس کی کردار کشی کی ہے اس طلاق نامے کے اندر یا زبانی بول کر غصے کی وجہ سے، اور 10 منٹ بعد اسے سلا بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تو میرے بھائی پہلے کنٹرول کر لو۔ اللہ کے لیے ہم سب بحیثیت مسلمان، بحیثیت متبع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سخت کنٹرول میں رکھیں، خصوصاً غصے کے عالم میں۔ اور غصے کے عالم جب کنٹرول کر لیتا ہے، یہی حقیقی طور پہ پہلوان ہے، یہی طاقتور ہے، یہی شہزور ہے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پہلوان قرار دیا ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ وہی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ جو بات بھی آپ کی زبان مبارک سے دین کے معاملوں میں نکلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ تو آئیں آج سے ہم عہد کریں کہ جب بھی ہمیں غصہ آئے گا ہم اس میں فوراً کنٹرول کریں گے۔ اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتلائی ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ جب غصہ آئے تو آپ نے فرمایا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اس کا غصہ ظاہر ہو جائے۔ ایک، اگر وہ کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، یا کمرے کے اندر باہر چلا جائے، گھر کے اندر ہے تو گھر کے سے باہر چلا جائے، یعنی اپنی کیفیت کو، اس مجلس کو فوری طور پہ ختم کر دے جس مجلس میں وہ غصہ آیا ہے۔ اور اگر اس وقت وہ تھوڑا سا پانی بھی پی لے، یہ تینوں چاروں باتیں جو ہیں وہ اس کے غصے کو
بہت نارمل کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو غصے کے عالم میں اپنے آپ پر ضبط اور کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہمیں پہلوان بننے کی ہمت طاقت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.